بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریہ۔ محترم ناظرین، گفتگو کے سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، آپ سابق پروفیسر ہیں IUB کے، ان سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں علم فقہ کے متعلق بتائیں، اس کی ابتدا کب ہوئی اور یہ مسلمانوں میں کس طرح ارتقائی منازل طے کرتا ہوا ہم تک یہ پہنچا؟ شکریہ جناب کلیار صاحب۔ علم فقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ علم کیا ہے؟ جی سر، ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآنی آیات کا ترجمہ کر لینا، احادیث یاد کر لینا، احادیث کا مفہوم بیان کر دینا یہ علم ہے۔ جی سر، علم کی اس ڈیفینیشن کو اسلام بطور دین قبول نہیں کرتا۔ جی ٹھیک ہے، علم کی ایک بنیادی کنڈیشن یہ ہے اسلام کے نقطہ نظر سے کہ آج جو دین محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، اس دین کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ اس دین کی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے معاشرے کو وہ رنگ دینا ہے جو اللہ چاہتا ہے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ جی یعنی اس کے مطابق ہمیں دین کی تعلیمات کا بھی علم ہونا چاہیے، اور جس معاشرے کو ہم اسلامی رنگ دینا چاہتے ہیں اس اسلام کے خیر و شر کے ضابطوں کے بارے میں بھی ہمارا علم مکمل ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے فقہا میں امام ابن عابدین، جن کی فتاوی شامی مشہور کتاب ہے، انہوں نے ایک بڑی کنڈیشن لکھی ہے کہ عالم کسے کہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ من لم یکن عالما بے ضرورت اہل زمانہ ہی فہو جاہل، کہ جو شخص ضروریات زمانہ کے لوگوں کو سے واقف نہیں ہے، وہ ضروریات زمانہ کو اسلامی رنگ نہیں دے سکتا، وہ ہمارے نزدیک وہ جاہل ہے۔ اچھا، علم کیا ہے؟ اب اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بڑا زبردست ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیس العلم بکثرت روایات، کہ علم باتیں بنانے کا یا حوالے دینے کا نام نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ نُورٌ يَخْلُقُهُ اللَّهُ فِي الْقُلُوبِ، یہ ایک وہ نور ہے جو اللہ جل شانہ مومن کے سینے میں پیدا کرتا ہے۔ یعنی وہ ملکہ جو مومن کے سینے میں پیدا ہوتا ہے، وہ ملکہ جو ہے وہ دین کے مجموعی مزاج کو اور دین کے بنیادی مقاصد تک پہنچتا ہے، اور یہ چیز صرف اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے۔ سر، اس سلسلے میں انسان کی اپنی کاوشوں کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حدیث کے پاک میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ فرماتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ٹھیک ہے نا، دین کی سمجھ۔ اب دیکھیں، دین کی باتوں کو یاد کرنا یہ دین کی سمجھ نہیں ہے۔ دین کی سمجھ یہ ہے کہ آپ دین کے بنیادی مقاصد کو جو شارع کے ہاں مطلوب ہیں اس کی سمجھ رکھتے ہوں، اور پھر آپ قرآن و سنت اور معاشرے کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم کریں کہ اپنا شارع جو چاہتا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے، یعنی معاشرہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی رنگ حاصل کر لے۔ یہ ہے اصل فقہ کی بات، علم کی بات۔ کہ علم الفقہ کیا ہے؟ کہ علم الفقہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں وہ معلومات جو آپ رکھتے ہیں، آپ ان معلومات کی بنیاد پر اپنے معاشرے کو اسلامی رنگ دے سکیں۔ اس علم کو ہم علم فقہ کہتے ہیں۔ یعنی علم فقہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے پس منظر میں جو شارع کے ہاں مطلوب و مقصود ہے وہ مقاصد تک پہنچنا، یہ ہے علم الفقہ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس طرح مطلب ہے کہ صرف باتیں بنانا نہیں، دین کے مقاصد۔ اب اس کی مطلب ہے کہ آپ کو ایک موٹی سی مثال دے دوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، تو وہاں شیعت کا مسلک کا زور تھا، تو لوگوں نے اپنا تقریر سننے کے بعد انہوں نے پوچھا جی حضرت ہمارے ہاں ہم یہ مذہبی رسومات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح کرتے ہیں۔ اور کوئی اپنا ہمارے طرف کا جاہل سا مولوی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ فرمانے لگا آپ خاموش ہیں، جو میں نے کہا ٹھیک کہا۔ یعنی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس شخص کو دین سے متنفر کرنے کی بجائے دین کے قریب لانا ہے۔ اب اس کے نزدیک دین وہی تھا جو وہاں ہو رہا تھا۔ تو اس طرح بتدریج
اپنا اسلامی مقاصد تک پہنچنے کے لیے، اسلامی مقاصد کے حصول کے لیے جب آپ وہ نتائج پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دین اور اسلام میں مطلوب ہے، تو اس کوشش کو یا اس چیز کو، اس طرز عمل کو فقہ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہ سمجھایا کہ قرآن اور سنت میں موجود جو مسائل یا جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان سے جو مسائل اخذ کیے جاتے ہیں یا ان کا استنباط کیا جاتا ہے، یا اس کی روشنی میں جسے ہم شریعت مطہرہ کہتے ہیں، اس کی روشنی میں جو علم آتا ہے، اس علم کو علم فقہ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔